أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الرحمن في كتابه الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمارے پاس امیر المومنین کے جس کی بارگاہ میں ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر منگل کو امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اور وہ جو نورانی فضا ہے امیر المومنین کی نہج البلاغہ، اس سے استفادہ کریں گے۔ ایک موضوع میں نے یہاں پر انتخاب کیا جس کو شاید انہی ایام کی مناسبت سے ہی ہم لے کر آگے بڑھیں گے، اور شاید ہماری اگلی جو چند ایک نشستیں ہیں، ممکن ہے 10-12 تک بھی تعداد جائے یا اس سے بڑھے جائے، وہ اسی موضوع کے گرد رہیں گی۔ وہ ہے امیر المومنین کے زمانے کے حالات اور امیر المومنین کے زمانے کی شرائط، کہ جب تک ہماری نگاہ اس فضا کے اوپر نہیں ہوگی، ان حالات کے اوپر نہیں ہوگی، اپنوں کی بے وفائیاں اور غیروں اور دشمنوں کی جو زیرکانہ اقدامات اس وقت انجام دیے گئے، اور اس درمیان میں امیر المومنین کی مظلومیت، جب تک ان پہلوؤں کا ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک شاید نہج البلاغہ یہی ہو، لیکن ہمیں ایک طرح سے یہ نہج البلاغہ سمجھ میں آئے، اور رہبر معظم سید حسن نصر اللہ اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو یہی نہج البلاغہ کسی اور انداز میں سمجھ میں آئے۔ مثلا جہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں این عمار، کہ عمار کہاں ہیں، ممکن ہے ہمیں یہاں پر عمار ایک صحابی ہونے کے ناطے، کہ ہاں امام کے صحاب میں سے تھے اور ان کی بڑی قدر و قیمت تھی، بہت ان کی اہم شخصیت تھی، ہمیں ایک طرح سے یہ عمار سمجھ میں آئے۔ اور اگر انسان ان شرائط اور حالات سے آگاہ ہو کہ کن حالات کے اندر امیر المومنین نے یہ فرمایا این عمار، وہاں میں کسی اور طرح سے یہ چیز سمجھ میں آئے گی۔ تاریخ اسلام اور اس میں بھی اہم ترین پہلو تاریخ نبوی، یعنی رسول اللہ کا جو زمانہ ہے اور اس کے حالات جو ہیں، ان کو سمجھے بغیر انسان اگر دین کی جامع دقیق شناخت اگر حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس رابطوں کو تھوڑا ذہن میں رکھیں ہم۔ دین کی شناخت، اور ایسی شناخت کے جو جامع ہو، جس کے اندر انسانی حیات کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھا گیا ہو، اگر ہم اس طرح کی شناخت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے زمانے اور اس وقت کے حالات اور شرائط کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے اور اس وقت کی تاریخ کو ایسا انداز میں سمجھ سکیں کہ جو رسول اللہ کے مختلف اقدامات ہیں، جو معاشرہ رسول اللہ کو ملا ہے، یہ کس طرح کے لوگ تھے اور انہوں نے آگے جا کر کیا کرنا ہے، اگر اس کو ہم خوب انداز میں سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں امیر المومنین کا جو عرصہ ہے، بالخصوص خلافت کا، اس زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ ابھی پاکستان کے حالات بھی اس وقت بالخصوص اسی طرز کے اوپر ہیں کہ جب تک سر پہ نہیں آتی تو کئی مدعی ہوتے ہیں، اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم یوں کر دیں گے، اگر کل ہمارے اوپر بنے، جب حالات بنتے ہیں مختلف قسم کے تو کئی قسم کے افراد ڈھینگے مارتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شخصیتیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ ان شخصیتوں سے نقاب اترنے کے لیے ایک زمانہ درکار ہوتا ہے جس کے اندر ان کی حقیقتیں عیاں ہوں، کھل کر سامنے آئیں۔ کیونکہ ظاہر ہے انسان مختلف ابتلاعات اور مختلف آزمائشوں کے میدان کے اندر پرکھا جاتا ہے کہ اب یہ کیسا ہے۔ جب تک کسی کے سر پہ آزمائش نہیں آئی، سختی نہیں آئی، تو اس وقت انسان کئی طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب تک آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امام کا کلام ہے اسی تحریک کربلا کے اندر، کیا فرماتے ہیں کہ اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون،
اور اس سے پہلے فرمایا کہ الدین لعق علی السنتہم، دین جو ہے کئیوں کی زبان پہ ایک مٹھاس ہے، اور اس کی مٹھاس سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں اسی وقت تک جب تک ان پہ کوئی ابتلا نہیں آتی، کوئی آزمائش نہیں آتی، کہیں پہ انسان کے مفادات اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے معین کردہ ذمہ داریاں، اس کے درمیان جب تک ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دین ان کی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں اذا محسوا بالبلا، لیکن جب ایک انسان تمہیز کی حالت میں آتا ہے، اگر آپ لوگوں کو بحث یاد ہو، ہم نے اربعین کے ایام میں آپ میں سے جو مخاطبین رہے ہیں اربعین کی نشستوں کے اندر بھی، وہاں پر بھی ایک بحث تھی ہماری کہ اللہ کا ایک قاعدہ ہے تمہیز، اللہ خوب ایک انسان کو امتحان کی بھٹی میں ڈالتا ہے، البتہ وہی انسان جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کے ٹھیکیدار ہیں یا ہم اللہ کی اس دین کے پاسدار ہیں، خوب اللہ نے ان کے لیے بھٹیاں تیار کی ہوتی ہیں امتحانوں کی، اور قرآن کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو عرصہ ہے اور رسول اللہ کا جو زمانہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس وقت اسلام کا ایک آغاز ہے، اس وقت کئی چیزیں اس وقت اس طرح سے نہیں چھنی ہیں جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، اور وہی احد و بدر کے مجاہدین اور وہ افراد جو اس وقت ہراول دستے کے اندر تھے، جب اسلام سختیوں کی گھاٹوں سے نکلتا ہوا، یہ اسلام جب ایک مدینۃ النبی کہ ایک قدرت مند مدینۃ النبی، ایک ایسا مدینۃ النبی کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ اسلام ابھی اس شیب ابی طالب کی حالت میں نہیں ہے، اب اسلام اتنی قوت پکڑ چکا ہے افرادی اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، کہ اب یہ اسلام اپنی اس قوت کے ہوتے ہوئے اس وقت کے ایران اور اس وقت کے روم کو خط لکھ رہا ہے کہ بھائی اسلام قبول کرو، اور ان کی طرف دعوت حق اور پیغام حق بھیج رہا ہے۔ اس حد تک یہ اسلام اس وقت قدرت مند ہوتا ہے۔ خوب ظاہر ہے اس کے بعد جب خوشحالی کی فضا تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہر بندہ، اب ظاہر ہے اب یہاں ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ کوئی انسان، یاد رکھیے گا، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حالت امتحان میں نہ ہو۔ اگر کوئی خود کو یہ احساس کرنا شروع کریں کہ میرا تو کوئی امتحان ہی نہیں ہو رہا، تو یہ بھی دھوکے کا شکار ہے۔ اور اگر دوسرے کسی کے بارے میں یہ رکھیں ذہن میں کہ نہیں، سارے مسائل تو ہمارے سروں کے اوپر ہیں، ساری افتاد کائنات کی ہماری گردنوں پہ آئی ہے، اور باقی سب تو بالکل دیکھیں بڑے آرام میں، نا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا امتحان نعمتوں کے اوج پر بھی ہوتا ہے، اور انسان کا امتحان نعمتوں کی دلدل میں بھی ہوتا ہے، دونوں جگہ پہ انسان کا امتحان ہے۔ یعنی انسان کو ایک بار اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے کر امتحان لیتا ہے، اور ایک بار بہت کچھ چھین کر امتحان لیتا ہے، کیونکہ اصل وہ چیز جس نے انسان کے رشد کا باعث بننا ہے وہ امتحان ہے۔ یہ امتحان دونوں طرح سے ممکن ہے۔ یہی امتحان افراد سے نکل کر جب قوموں کے اندر آتا ہے، رسول اللہ کے زمانے کے اندر رسول اللہ خود موجود ہیں، اور اس وقت اس معاشرے کے خواص نے ایک طرح کا امتحان دیا۔ اب رسول اللہ کی جب آنکھ بند ہوئی تو اس کے بعد اس طبقے کا اور ان خواص کا ایک خاص طرح کا امتحان شروع ہو گیا، اور اس امتحان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے وہ یہاں پر ناکام ہوئی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں اسی نہج البلاغہ کے اندر ہے، ظاہراً یہ امیر المومنین کا کسی اور مقام پہ کلام ہے، میرے اب ذہن میں نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد لوگ الٹے پاؤں پھر گئے، دین سے مرتد ہو گئے۔ یہاں مرتد ہونے سے مراد ذہن میں رہے، ہمارا وہ ایک مرتد ہے جو دین کے اندر، شریعت کے اندر ہم ایک تقسیم کرتے ہیں مرتد ہونے کی، کہ جس میں ہم مرتد ملی اور مرتد فطری کی بات کرتے ہیں۔ یہاں مرتد ہونے سے مراد یعنی ان اصولوں سے کہ جن اصولوں پہ کاربند رہنے کا عہد کیا تھا انہوں نے غدیر کے اندر، اس عہد سے یہ پھر گئے۔ یہاں مرتد ہونے سے مراد یہ پہلو ہے، فوراً ہم ان کلمات کو کسی اور اینگل میں نہ لے جائیں۔ یعنی وہ جو عہد رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا اس سے پھر گئی ایک بڑی تعداد، اور وہاں پہ امیر المومنین نے
فرمایا کہ اللہ ثلاثہ، فرمایا کہ اس وقت اس پورے اس نبوی معاشرے کے اندر امام فرماتے ہیں کہ سوائے 3-4 افراد کے کوئی تعداد نہیں تھی کہ جو اس عہد اور پیمان کے جو رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا اس کے ایفا کے لیے کھڑے ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو ہم نے عرض کی کہ اگر ہم اسلام کو جامع اور دقیق انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے فہم کا انحصار ہے رسول اللہ کے زمانے کی شرائط اور حالات کے سمجھنے کے اوپر، کہ جس میں ایک اہم مرحلہ رسول اللہ کے زندگی کا آخری مرحلہ ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مہجوریت ولایت کی امامت کی شروع ہوتی ہے، اور یہ اپنے اوج پہ پہنچتی ہے کس وقت؟ جب امیر المومنین کو باقاعدہ طور پر حکومت اور ظاہری خلافت جو امیر المومنین کو 5 سال نصیب ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے۔ ہمیں جو ہمارے ذہنوں میں عام تصویر ہے وہ شاید اس طرح کی ہے کہ ہاں پہلے امیر المومنین کی مہجوریت رہی اور 25 سال تک امیر المومنین سے وہ کما حق و استفادہ نہیں ہوا، لیکن جب امیر المومنین برسرے اقتدار آ گئے تو شاید اس کے بعد اب جو ہے امیر المومنین کی مشکلیں کم ہو گئی نا، اب امیر المومنین کی مشکلوں کا ایک نیا باب کھل گیا، اب امت کی آزمائش کا ایک نیا میدان ہے، جس میدان کے اندر امت نے اپنے امام کی نسبت یہاں پر امتحان دینا ہے۔ آپ کی خدمت میں آغاز گفتگو میں جو سورہ حدید کی آیت نمبر 25 یہاں تلاوت کی، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ارسال رسول کے بارے میں، فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں کتاب اور میزان عطا کیا، کس لیے؟ اب یہاں سے اصل بحث یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے، غور کریں، لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اس لیے کہ تمام انسان جو ہیں، یہاں کلمہ جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر الناس ہے، لِیَقُومَ المسلمون نہیں کہا، لِیَقُومَ المومنون نہیں کہا، کیا کہا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل و انصاف اور قسط و عدل کے لیے تمام انسان جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ اور آگے چل کر جو اس سے زیادہ سخت مرحلہ ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا، ابھی دیکھیں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں، قرآن کی اس آیت کے ترجمے کو، پھر ہم اس کو ربط دیتے ہیں وہاں امیر المومنین کے شرائط اور حالات کے ساتھ۔ اگلا مرحلہ اور سخت ہے، اور بالخصوص اس آیت کا فہم اور اس آیت کا ادراک آج ہمارے لیے کہ جو اس وقت ایک غائب امام جس کے ظہور کے منتظر ہیں، اس امام کی نسبت اس آیت کا فہم آج ہمارے لیے اور زیادہ ضروری ہے پچھلے معاشروں کی نسبت، پچھلی قوموں کی نسبت، اور وہ کیا ہے؟ آگے چل کر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ نے یہ سارا اس لیے کیا کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ، کون ہے جو اللہ کی نصرت کرتا ہے اور اللہ کے بھیجے گئے ان انسانوں کی نصرت کرتا ہے۔ آگے چل کر ایک یہاں پر آیت کے اندر اس نصرت کے لیے نصرت الہی اور نصرت رسول، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسول، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام، رسول سے مراد یہاں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ان کی طرف سے ان کی جو نصرت کرنا ہے، اب کون ہے جو ان کی نصرت کرے گا؟ بالغیب، اس وقت کے جب یہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے بظاہر، اس وقت کیسے نصرت کرے گا؟ آج آپ دیکھیں مثلا ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، امام زمانہ کی رٹ لگاتا ہے، بات کرتا ہے، لیکن اسی سے پوچھیں کہ غیبت کے زمانے کے اندر جب امام نہیں ہے، اس وقت وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک امام کی گردن پہ عائد ہوتی ہیں، خوب یہ ذمہ داریاں امام کس کے کندھے پہ ڈال کے گئے ہیں؟ تو یہاں پر اس کی زبان پہ تالا ہے، یہاں کہنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔
اور سب یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے تبھی کچھ ہوگا، امام زمانہ کی ہم منتظر ہیں، امام زمانہ کے زمانے میں ہی کچھ ہو سکتا ہے، ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے نہ سیاسی نظام ٹھیک ہو سکتا ہے، اسلامی تہذیب کی باتیں فضول ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں، دعا کریں امام زمانہ آ جائیں، اور اگر امام زمانہ ہوتے تو آج ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے۔ میں کئی بار نشستوں میں یہ جملہ شہید مرتضیٰ امینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ جملہ ہے، کہتے ہیں کہ غائب امام کی نسبت نصرت کا دعویٰ کرنا یہ بڑا آسان ہے۔ ظاہر ہے وہ امام ابھی نہیں ہے، لیکن ابھی اسی کے غیبت کے زمانے کے اندر جو ایک قوم کا امتحان ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کے نائب کے ٹائم پہ کیا کرتے ہو تم۔ بالکل وہی قصہ ہے یہاں پر کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے اندر جناب مسلم بن عقیل اور وہاں کا کوفی معاشرہ کیا کیا انہوں نے اس کے ساتھ، جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے رسول کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر، کتاب دے کر، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک اہتمام کرے کہ انسان اپنے ارادہ اور اختیار کے ساتھ عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب کون ہے وہ جو اللہ کی غیبت اور اس کے رسول کی غیبت کے زمانے کے اندر پھر بھی نصرت کرتے ہیں، کون ہے، اب بھی اسی راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر ایک گہرا چھرا جو گھونپا گیا اس پیکرے اسلام کے اوپر، وہ ایک سقیفے کا قیام ہے۔ سقیفے کی پیراڈائم بالکل ایک پیرلل پیراڈائم ہے ہمارے پاس رسول اللہ کے دیے ہوئے مکتب کے اعتبار سے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو 40 کی نشستوں کے اندر ہم تفصیل سے اس پہ بات کر چکے ہیں، یہاں اس کو ایک اجمالی اشارے کے طور پہ عرض کیا ہے۔ بس یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ 25 سال کا ایک دور، اس کے بعد جو امیر المومنین کی حکومت کا دور ہے یہ 5 سالہ، یہ دور بہت اہم ہے۔ اگر ہمیں سیرت اور تاریخ کے اعتبار سے امیر المومنین کے بالخصوص اس 5 سالہ دور کے بارے میں اگر پتہ نہیں ہوگا تو ہم نہج البلاغہ ممکن ہے ابھی کوئی آخر سے شروع کی طرف پڑھے، شروع سے آخر کی طرف پڑھے، اور جیسے ہم قرآن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے خالی سرسری پڑھنے کا، ممکن ہے پڑھ کے ہم ترجمہ کر کے گزر جائیں، لیکن ہمیں وہ فہم ہی حاصل نہ ہو کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں یہاں پر۔ امیر المومنین جس اخلاقیات کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ اخلاقیات امت بننے کے میدان کے اندر ان اخلاقیات کا آپس میں کس طرز کا رابطہ ہے۔ امیر المومنین جس خطبہ حمام کے اندر متقین کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، یہ کون سا تقوی ہے؟ آیا یہ وہ تقوی ہے جو انسان کی پارسائی اور زہد اور ان چیزوں کو اس انداز میں ڈیزائن کرتا ہے کہ آپ کسی بھی ماحول میں ہو آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہو آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کنارے پہ رہ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو؟ یا نہیں، یہ وہ تقوی ہے جو خطبہ متقین میں امیر المومنین بیان کر رہے ہیں کہ جو تقوی انسان کو امت کے کارمان کے اندر فٹ کرتا ہے، جس تقوی کے نتیجے میں انسان مرحلہ تسلیم امام سے شروع ہوتا ہے، مرحلہ اطاعت امام میں آتا ہے، اور یہاں سے پھر امام کی معیت اور امام کے ساتھ اس رابطے کا اوج یہ ہے کہ اب یہ نصرت امام کے مرحلے تک پہنچتا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہاں کا تقوی کچھ اور سمجھ آئے گا، یہاں کا زہد کچھ اور سمجھ آئے گا۔ یہاں جب امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ غری غیری یا دنیا غری غیری، دنیا چلی جا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، قد طلقت کے ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ امام کس دنیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دنیا ہے امیر المومنین کی؟ اس نورانی فضا کے اندر کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ لہٰذا ہمیں ان 5 آخری سالوں کو جو امام کی زندگی کے ہیں، اور اس میں بھی نہایت ہی زوم کر کے ایک اہم عرصہ ہے امیر المومنین کا کہ جس پہ آج تک کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں بالخصوص اردو میں تو خاطر خواہ دیکھنے میں ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ یہاں اسلامی انقلاب کے بعد اور بالخصوص ان آخری کچھ عرصوں کے اندر کافی سارا کام جو ہے اس وقت منظر عام پہ اس انداز میں آیا ہے، اور وہ ہے
امیر المومنین کے ان 5 سالوں میں سے جو آخری 2 سال ہیں، یعنی جس کے اندر امیر المومنین جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ان تینوں سے گزر چکے ہیں، اور اب یہ جو 2 آخری سال ہیں یہ امیر المومنین کی مظلومیت کے اوج کا زمانہ ہے۔ کاش تاریخ نے اس انداز میں امیر المومنین کے ان آخری 2 سالوں کے ایک ایک دن کے حالات اور واقعات کو لکھا ہوتا، اس وقت ہمیں سمجھ آتی کہ امام کی مظلومیت یعنی کیا مطلب، امام کی نصرت نہ کرنا یعنی کیا مطلب۔ ایک مقتدر لیکن مظلوم امام، ایک ایسا امام جس کے ہاتھ میں اس وقت اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں اس وقت اسلامی سلطنت کی زماں میں ایک حکومت ہے، لیکن پھر بھی مظلوم ہے، اور دشمن اس وقت کس طرح کا وار کر رہا ہے۔ ہمیں آج تک یہی پتہ ہے کہ شاید جو ہے امیر المومنین کے زمانے میں ہاں 3 جنگیں ہوئیں، ایک اصحاب جمل کے ساتھ، اس کے بعد صفین، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہروان، اور شاید امیر المومنین کے زمانے میں یہ 3 بڑے مسائل ہیں، اور ایسے ہی پھر جو ہم دیکھتے ہیں کہ درمیان میں تاریخ میں گم ہے امیر المومنین، کوئی پتہ نہیں، اور یوں ہوتا ہے کہ پھر آخر میں آتے آتے ماہ رمضان شروع ہوتا ہے، ماہ رمضان میں ہم پھر ایک واقعہ سنا دیتے ہیں کہ امام جو ہے وہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ امام افطار کرتے ہیں، امام کہتے ہیں یا جو ہے وہ یہاں کھجور رکھیں یا نمک یا دودھ، جو بھی ایک چیز، امام اس سے افطار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے امام کچھ ٹائم کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، پھر امام کے لیے رستے میں بدخیں حائل ہوتی ہیں، نہیں جانے دیتی ہیں، اور اس طرح کے واقعات، اور اس طریقے سے کر کے ہم امیر المومنین کو پہنچا دیتے ہیں کہاں پر، محراب مسجد میں۔ اور اس کے بعد آپ وہی چیز جو ابھی آپ چند دن بعد بھی دیکھیں گے، تقریباً وہی امام کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہمیں اس آخری لمحوں کے اندر پتہ ہے، اور وہ بھی تقریباً ایک خاص مظلومیت جو ہمارے ذہنوں میں ہے۔ اگر واقعاً ہمارے سامنے امیر المومنین کے بالخصوص یہ آخری 2 سال سمجھ میں آ جائیں، واقعاً انسان خون کے آنسو روئے، سمجھ اس وقت آئے گی کہ امام کی نصرت کا مطلب کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ حالات ہیں، اس کے اوپر ایک کتاب جو ہے وہ باقاعدہ لکھی گئی، اور ہم اسی کتاب کو ہی، میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم اس عرصے کے اندر جو کچھ وقت نصیب ہے، ہر ہفتے کی نشست، اس کے اندر ہم اس کتاب کو ابتدا سے آخر تک اس کی اہم جو، البتہ ساری بحثیں اہم ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو سادہ الفاظ میں، سادہ بیان کے اندر وہ جو تاریخی حقائق ہیں اس کے ساتھ اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اس کتاب کا نام ہے الغارات کے نام پہ یہ کتاب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ تو ظاہراً میں نے نہیں دیکھا کہیں پہ ہو، ابھی تو اس پہ شاید آنے پہ ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمارے اکثر خواص اس وقت جو ہے نا باقی میدانوں میں مصروف عمل ہیں، تو ان کے لیے ان چیزوں کے بارے میں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ابھی اپنے معاشرے تک پہنچایا جائے۔ یعنی آپ یقین کر لیں، اگر یہ موضوع امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے بارے میں اردو میں اگر اس انداز میں ترجمہ ہو کے آ جائے، اور ہماری نسل جوان ان بحثوں کو اچھے انداز میں حل کرے اور پڑھے، تو آج کے حالات کو سمجھنا۔ یہ کتاب ہے الغارات کی، جس کے بارے میں شہید قدس، شہید راہ اسلام، شہید حاج قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہت تاکید کی اس کتاب کی نسل جوان کو کہ اس کو پڑھیں۔ یہ کتاب بظاہر مقتل ہے کہ جس کے اندر امیر المومنین کی مختلف مصیبتوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو 2 آخری سال ہیں امام کی حکومت کے اور امام کی حیات مبارکہ کے، اس عرصے کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین باوجود اس کے کہ خلیفہ وقت ہیں، یہ امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے جو یہ 2 سال ہیں، عجیب یہ ہے کہ یہ 2 وہ سال ہیں امیر المومنین کی حیات مبارکہ کے کہ جس کے اندر امام اپنے ہی ماننے والوں کے نزدیک، اگر ہم اپنی اس زبان میں بات کریں جس میں زیادہ سمجھ آتی ہے، تو امام کا کلام، امام کا حکم بے وقت ہو چکا تھا۔ اس درد کو سمجھتے ہیں؟ امام کا حکم بے وقت ہے۔ آج ہم منتظر ہیں نا کہ شاید امام زمانہ آئیں گے، تو شاید ہم یکدم ہمارے اندر کوئی مقناطیسیت ہے، کرنٹ لگے گا اور ہم فوراً امام کی طرف کھچے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہ وہ منتظر معاشرہ ہے، غور کریں آپ، یہ وہ منتظر معاشرہ ہے جو امیر المومنین کو ملتا ہے
یہ وہ منتظر معاشرہ ہے جو 25 سال تک درمیان میں سرگردان ہے رسول اللہ کے بعد۔ ہم اور آپ کتنے عرصے سے سرگردان ہیں؟ ایک غیبت جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو طولانی ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں، شروع کریں آپ، تقریباً 1200 1300 صدیاں آپ دیکھ لیں، 13 صدیاں، معذرت، 12 13 صدیاں جو ہیں آپ اس وقت دیکھ لیں ہمارے اوپر گزر رہی ہیں، اور اس وقت جو ہماری حالت ہے آپ دیکھیں جس طرح سے ہمیں آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی 25 سال کا عرصہ نہیں گزرتا، اور ایک ایسا معاشرہ جس کی رسول اللہ نے ایک انداز میں نیشن بلڈنگ کی، جس کے سامنے اسوہ عمل بن کر، غیب ہو کر نہیں، انہی میں زندگی گزار کر رسول اللہ یہاں پر انہیں یہ کہتے ہوئے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔ کس اعتبار سے؟ دیکھو میری ایک آئلی زندگی ہے، دیکھو میری ہمسائیگی زندگی ہے، دیکھو میں تمہاری طرح اٹھتا ہوں، تمہاری طرح بیٹھتا ہوں، تمہارے درمیان ہوں۔ جس کی شخصیت، کردار، اس کے ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ، ادھر رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ بالکل حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں ارتد الناس بعد رسول اللہ، رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد اکثریت اس راستے سے منحرف۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طبقہ جو 25 سال تک منتظر تھا اس حقیقی اسلام کا، اور آج اس کو لگ رہا ہے کہ یہ اسلام اس وقت اگر اس کی طرف پلٹنا ہے تو ناگزیر ہے امیر المومنین کی طرف آئے۔ اور جیسا کہ امیر المومنین نے خود نہج البلاغہ میں بیان فرمایا کہ جب لوگ میری بیعت کرنے کے لیے آئے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہے امیر المومنین کے اس آخری عرصے کا، اس عرصے کے اندر، ان 2 آخری سالوں کے اندر، ایک طرف امام کے سامنے یہ جو طبقہ موجود ہے، یہ جو ابھی آپ کے ہاتھوں میں نہج البلاغہ موجود ہے، یعنی جس سے ہم مانوس ہیں، اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کے صدقے میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ امیر المومنین کے محضر سے استفادہ کریں۔ اسی نہج البلاغہ کا بہت بڑا حصہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گا کہ امام کن کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک طرف اپنوں کی یہ حالت ہے کہ امام کی کسی بات کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہو رہا۔ 3 جنگیں کس حالت میں لڑی گئی وہ تو سب کے سامنے ہے۔ جنگ جمل کے وقت اسی امت نے کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آئی تھی، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب یہ میری بیعت کرنے کے لیے آئے تو جناب حسنین اس وقت اس ہجوم کے اندر ایسی حالت جیسے روندے جا رہے ہوں، اس حالت کے اندر تھے، اتنا اس وقت جم گھٹا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک وقت یہ حالت ہے، اور جب وقت گزرتا جاتا ہے یہی منتظر، اب یوں سمجھیں، ابھی ذرا ان ادبیات میں ہم بات کریں، وہ جو ہم ظہور اور امام کی مہدویت سے متعلق جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، یہ منتظر امام عادل طبقہ جو اس وقت اتنے ہجوم کے ساتھ امام کی طرف آتا ہے کہ جناب حسنین جو ہے اس وقت اس بھیڑ کے اندر وہاں پر جو ہے اس میں کس انداز میں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں روندے جاتے ہیں، ایسی حالت ہے وہاں پر، اتنی بھیڑ ہے وہاں پر، یہ حالت ہے۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ اب امیر المومنین 3 جنگوں کے اندر انہوں نے کیا امیر المومنین کو جام زہر پلایا، کیا خون دل امیر المومنین نے جو ہے امام کا خون دل ہوا انہی کے ہاتھوں۔ اور بالخصوص اب دیکھتے ہیں کہ نہروان کے بعد تو اب حالت یہ ہے کہ امیر المومنین کی بات میں وقت نہیں ہے اس معاشرے کے نزدیک، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ شاید ظہور سے مراد کوئی چٹکی بجنا ہے، کوئی آنکھ مچولی چل رہی ہے، اور امام بڑے سسپینسی انداز میں کہیں پہ چھپے ہوئے ہیں، کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں سے بیٹھ کے نا ٹک ٹکی باندھ کے فقط دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا میں کیسے آؤں، اور امام یک دم کہیں سے، جیسے نہیں ہوتے انسپیکٹڈ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں انسپیکٹڈ ہوتے ہیں، یا مثلا جو ہے یک دم جیسے نہیں ہوتا، آپ کچھ ایسا کچھ یکدم ہوتا ہے کہ امام یکدم کچھ آئیں گے۔ دیکھیں اس یکدم سے مراد وہ جو روایات کے اندر بہت کچھ ہمیں ملتا ہے کہ ظہور ہوگا اور مثلا ایک ایسی حالت میں ہوگا یا اس طرح کی باتیں ہیں، تو وہ اس معنی میں نہیں ہے کہ کوئی آنکھ مچولی ہے، یکدم ایک چیز جس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے یکدم آپ کی آنکھوں کے آگے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ ابھی کیا کر رہا ہے، غور کریں آپ اس وقت حالات کو، آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا سے اس وقت کفر اور نفاق اپنی
اپنے اس کفر اور نفاق کے اعتبار سے اپنے اوج پہ جا رہا ہے۔ اس وقت روئے زمین پہ جتنی گندگی، جتنی اخلاقی فسادات، جس حد تک انسان اپنی انسانیت سے گر کر حیوانیت سے بھی نچلی سطح پہ جا سکتا ہے، اس وقت آپ دیکھ لیں، اس وقت انسان اس اوج پہ جا رہا ہے، اس پستی کے اوج پہ جا رہا ہے۔ آپ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر مختلف جگہ پہ حالات دیکھ رہے ہیں، اپنے پاکستانی کو دیکھیں، خالی پاکستان کو دیکھ کر فوراً ہمارے ذہنوں میں یا تو فوراً سیاسی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں یا فوراً اقتصادی مسائل۔ ظاہر ہے دونوں مسائل بہت اہم ہیں، دونوں کے اپنے اثرات ہیں، اور دونوں اگر اپنی جگہ پر حل نہ ہو تو اس کے نتیجے میں انسان کئی طرح کی تنگیوں اور سختیوں کا شکار ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ اس سارے کو ایک بڑے سینیریو میں دیکھیں، نہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں پہ صبح و شام یہی ٹوٹکے اور چٹکلے اور یہی جو مختلف کھینچا تانیاں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور اہانت، توہین، اور آپس میں جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، انہی میں الجھ کرنا راستہ گم کر بیٹھے کہ ہمارا روڈ میپ، ہمارا راستہ کہ جس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے وہ تو ظہور کا راستہ ہے، اور ظہور کے لیے ہم نے جس تیاری کو کرنا ہے اس کے لیے بہترین عرصہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ امیر المومنین کا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر کوئی منتظر اس سوال کو حل کر لے کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک منتظر معاشرہ جو رسول اللہ کی آنکھ کے بند ہونے کے بعد زیادہ انتظار کا عرصہ نہیں اس نے گزارا، 25 سال ہے، یعنی 25 سال کا ایک امتحان دیا، مسلسل ناکام ہوا، ہر عرصے میں ناکام ہوا۔ پہلے خلیفہ کے زمانے میں ناکام، یہاں پر بھی امام کو خلافت نہیں ملی، دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ناکام، تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ناکام۔ تینوں زمانوں کے اندر نصرت امام جس سطح پہ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوتی، اور بعد میں جب امیر المومنین کا زمانہ آتا ہے تو یہ جس اس شور و غل کے ساتھ لپکتے ہیں امام کی طرف، یا امام کرتے ہیں، لبیک یا امام کرتے ہیں، اور الاجل الاجل کی جو صدائیں لگاتے ہیں، جب یہ امام آ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے، غور کریں آپ، کیا ہوتا ہے کہ امام کے اس منصب خلافت پہ آنے کے بعد یہ 5 سال کا عرصہ نہیں گزرتا، اور یہ جو منتظر طبقہ تھا وہ اس نوبت تک پہنچا دیتا ہے امام کو کہ امام کی بات میں وقت نہیں ہے۔ یہ جملہ کہنا بھی آسان ہے، ہم نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی سن لیا، اور ہم گزر گئے بڑے آرام سے۔ امام کی بات میں وقت نہیں ہے یہاں پر۔ کیا ہوتا ہے ایسا؟ اب جب آپ اس نگاہ کے ساتھ غور کریں، جب آپ اس نگاہ کے ساتھ آئیں گے اور خطبہ قاسیہ کی آپ خطبہ قاسیہ کا مطالعہ کریں گے، اس نگاہ کے ساتھ آئیں گے اور آ کے سقیفہ کا مطالعہ کریں گے، اس نگاہ کے ساتھ آ کے جب خطبہ شکشکیہ کو پڑھیں گے تو اس وقت امیر المومنین کی ذات گرامی کا کوئی اور ہی پہلو ہمارے سامنے آئے گا۔ امیر المومنین کی وہ جو آخری وقت کی وصیت ہے، اور یتیموں کے بارے میں، اور اسی طریقے سے امام جو مختلف اور وہاں پر وصیتیں کرتے ہیں، ان کو سمجھنا کسی اور طرز کا ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی عام منفعل انسان، کسی کونے خدرے میں رہنے والا انسان نہیں ہے کہ جس نے ابھی دنیا سے جانا ہے اور وہ آخری ٹائم پہ کہہ رہا ہے اوصیکم بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ امام انسان کی شخصیت کے اصلی ترین پلم پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں جس کا نام ہے تقوی۔ یہاں تقوی کچھ اور ہے، یہ علماء اخلاق کا تقوی نہیں ہے۔ ایک مقتدر امام جس طرز اور جس مطلوبہ انداز کے اندر معاشرے کو چاہتا ہے، اس معاشرے کی تشکیل کے لیے انسان کے وجود کے اندر خصلتوں کو جس انداز میں معتدل، مرتب اور منظم ہونے کی ضرورت ہے، امیر المومنین یہاں پر اس طرز کے تقوی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایسا تقوی، یاد رکھیے گا، ایسا تقوی جو انسان کو کاروان بشریت کے اندر فٹ کر سکے کہ یہ بشریت کا کاروان کل نصرت امام تک پہنچ سکے۔ امیر المومنین اس تقوی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو آخری 2 سال کا عرصہ ہے، یہ کتاب الغارات جو ہے، غارات وہی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں غارت گری، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، غارت ہونا، غارت گری۔ الغارات یہ کتاب
نہایت ہی اہم موقع پہ جو ہے اس کتاب کو مرتب کیا گیا۔ بظاہر یہ مقتل کی کتاب ہے اور ایک تاریخ ہے امیر المومنین کے زمانے کے حالات کے حوالے سے ان آخری 2 سالوں کے اوپر، اور اس کے اندر یہ شخصیت جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی کے، جن کی سال وفات 283 ہجری کے اندر ہے، اور یہ غیبت صغرا کے زمانے کے اہم، جو ہمارے پاس غیبت صغرا کے زمانے کی شخصیات ہیں ان میں سے یہ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی حکومت کے آخری 2 سالوں کے جو حالات ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں اس کا نام جو الغارات رکھا ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اس عرصے کے اندر معاویہ نے جو کچھ اس بے وقتی کو دیکھتے ہوئے، جو اس وقت بے وقتی معاشرے کے اندر پائی جا رہی تھی، اس بے وقتی کو دیکھتے ہوئے اور اپنوں کی جو امیر المومنین کے ماننے والوں کی جو اس وقت بے وفائیاں، بد عہدیاں اور اطاعت امام کی نسبت جو ان کی سستیاں تھیں، ان کے نتیجے میں امیر المومنین کی ہی اسی خلافت کا جو اس وقت کا امیر المومنین کا جغرافیائی جو اس وقت کا امام کے پاس جو سلطنت ہے، اس کے اندر جو کچھ غارت گریاں شام کی طرف سے اس خطے کے اندر ہوئی امیر المومنین کی خلافت کے، اس کے بارے میں اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ یہاں پر کئی شخصیات عبرت کے طور پہ بھی ہمارے سامنے آئیں گی، کئی تلخ حالات اور واقعات جو ان آخری 2 سالوں کے اندر ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ غور کریں، غور کریں، دشمن کب متجاوز ہوتا ہے، اس نقطے پہ غور کریں۔ دشمن کے اندر کب ایک خود اعتمادی ایجاد ہوتی ہے کہ اب اگر وہ چڑھائی کر بھی دے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ دشمن کس کیلکولیشن کے نتیجے میں یہاں تک پہنچتا ہے، یہ بہت اہم بحث ہے۔ ہماری ابھی گفتگو اپنے اختتام کی طرف ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے گفتگو کا ہمارا آج کی، کہ دشمن اپنے اس لاؤ لشکر کے اندر اور اپنے محاذ کے اوپر کس کیلکولیشن کے ذریعے سے یہاں تک پہنچتا ہے کہ اب اگر یہ شخصیت جو کل خیبر اکھاڑنے والی تھی، کل جو شخصیت جنگ احد و بدر کے اندر رسول اللہ کے ہم رکاب ہو کر کفر و نفاق کی ساتھی پشت تک کو بھی اگر کسی کی ایسی اس میں آ رہی تھی چیز کہ کل کفر و نفاق یہاں سے جنم لے گا تو اس کو تہس اور نیس کرنے والی شخصیت تھی، آج کیوں نوبت یہاں تک پہنچ گئی؟ امام موجود ہے، بظاہر خلافت موجود ہے، لیکن شام کا جو لشکر ہے، شام کا جو مافیا ہے، شام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اتنی کبھی ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑے آرام سے آ کر امیر المومنین کے تحت امامت اور تحت خلافت جو علاقہ ہے اس علاقے کے اندر آ کے غارت گریاں کر رہی ہیں اور یہاں پر اپنے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام کی اگر ہمیں مظلومیت کے ان پہلوؤں کا اندازہ ہو جائے تو ہمارے لیے جو اگلے ایام امام کی شہادت کے آ رہے ہیں اس وقت اس امام کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہماری جو اگلی نشستیں رہیں گی ہر منگل کی، اس میں اسی کتاب کو، الغارات کو ہم لے کر چلیں گے، کیونکہ یہ کتاب ہمارے پاس باقاعدہ اردو میں ترجمہ شدہ ظاہراً میں نے نہیں دیکھی اور نہیں ہے ظاہراً، جہاں تک مجھے یاد ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کو۔ یہ کتاب ابھی اس وقت اس پہ کام ہوا ہے اور ہم اگر ترجمہ نہیں کر سکتے، اگرچہ ترجمے کا کام بھی بہت اہم ہے، اب ظاہر ہے اس کے لیے پوری کتاب ترجمہ ہونا اور پبلش ہونا یہ خود ایک پورا اچھا خاصا کام ہے، ہم اگر باقی کام نہیں بھی کر سکتے تو ظاہر ہے ہمارے بس میں اس پلیٹ فارم کے اوپر حیات طیبہ کے اس نجی شعبے کے اندر مطالعاتی تحریک برائے نہج البلاغہ میں ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انہی نشستوں کے اندر اسی کتاب کے جو مطالب ہیں اس کو ایک ترتیب سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں تاکہ ترجمے کا خلا کسی حد تک جو ہے وہ اس ذریعے سے انشاءاللہ پورا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ امیر المومنین کی سیرت کو سمجھتے ہوئے آج کے زمانے میں آئندہ
جس امام کے ہم منتظر ہیں اس نسبت سے ہمارے کندھوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو انشاءاللہ احسن انداز میں ادا کرنے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔